حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام، الرسول المصدق والنبي المهذب، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البتحي الأبتحي، الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، مولانا حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید امیر علی موسوی صاحب، مرحومہ و مغفورہ رقیہ بیگم صاحبہ، مرحوم و مغفور سید احمد علی موسوی، مرحومہ فاطمہ بیگم موسوی و عطیہ بیگم موسوی، مرحوم سید موصوف حسین نقوی، مرحوم ذاکر حسین، سید تقی حسین رضوی، ہمایوں علی رضوی، ان تمام مرحومین کی روحوں کو پڑھ کر احسان کرتے ہیں.
سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات کی تلاوت کا شرف مسلسل آپ حضرات کے سامنے حاصل کر رہا ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واقعی مومنین کے صفات بیان فرمائے ہیں، 7 صفتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صفت ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، دوسری صفت ہے برے کاموں سے منہ موڑ لیتے ہیں، برائی کی طرف نہیں جاتے ہیں، اور تیسری صفت ہے کہ اللہ نے جن پر زکوٰۃ واجب کی ہے اسے ادا کرتے ہیں۔ چوتھی صفت ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی بدکاری بدکرداری کی طرف نہیں جاتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ 5ویں اور 6ٹھی صفت ایک ساتھ بیان فرما رہا ہے کہ جو ان کی گردنوں پر امانتیں ہیں ان امانتوں کو ادا کرتے ہیں، لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعون، اور جو عہد و پیمان کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور آخری 7ویں اور آخری صفت یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ 7 صفات اللہ نے بیان فرمائے۔ 5ویں اور 6ٹھی صفت جو بیان کی، کل کی بھی مجلس میں میں نے کہا آخر میں پیش کروں گا لیکن وقت نہیں رہا، جو یہ ہے کہ امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور جو وعدہ کرتے ہیں، چاہے یہ وعدہ، توجہ رکھیے گا، کسی مجلس میں پیش کیا کہ امانتیں بھی 2 طرح کی ہیں، امانات الہی اللہ کی طرف سے امانتیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ جتنی بھی چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں یہ ہماری گردن پہ امانت ہے۔ نماز اگر قضا ہو جائے تو یہ ہماری گردن پہ اللہ کی امانت ہے، جتنی جلد ہو سکے اسے ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ آنکھ کھلی سورج نکل آیا ہے، سوچتے چلیے اب تو ظہر کے ساتھ پڑھ لیں گے، نہیں، سورج نکل آیا ہو تو بھی آنکھ کھل گئی ہے، وضو کیجئے، قضا کی نیت سے پڑھ لیجئے، امانت ہے۔ جتنی جلدی یہ قضا ادا کر دیں گے اتنی ہی جلدی سبکدوش ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی یہ ضمانت تو ہے نہیں کہ دوپہر تک ہم زندہ رہیں گے۔ اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو ہماری گردن پر یہ اللہ کی امانت رہ جائے گی۔ اسی طرح سے دوسرے بھی واجبات ہیں، اور جو امانت ہے لوگوں کی امانتیں ہیں۔ اس دن کی مجلس میں عرض کیا تھا، چاہے مال دولت کی صورت میں امانت ہو یا راز ہو، کسی کا اگر راز ہے تو یہ بھی امانت ہے، اس کے راز کو آشکار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے عہد بھی 2 طرح کا ہے، ایک تو عہد جو اللہ و رسول سے کیا ہے، اور دوسرا عہد کس سے کرتے ہیں؟ جو ہم آپس میں کرتے ہیں۔ عہد نہیں، وعدہ کرنے کے بعد مکر جاتے ہیں، پورا نہیں کرتے ہیں۔ اس دن کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ منافق کی پہچان ہے۔ منافق وعدہ کرنے کے بعد مکرتا ہے، مومن وعدہ کرنے کے بعد کبھی مکرتا نہیں ہے، اسے پورا کرتا ہے۔ اور تاریخ میں بھی جو منافق تھے بزم رسالت میں، جنہوں نے رسول سے وعدے کیے، 1 2 نہیں کئی وعدے تھے، بعد میں اس وعدے پر عمل نہیں کیا چونکہ ان کے دلوں میں نفاق تھا۔ حکم پروردگار سے رسول اکرم نے
میدان غدیر میں حکم تھا پروردگار کا، اعلان کیا تھا من کنتو مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو خطبہ دیا ہے نبی اکرم نے، بہت طولانی خطبہ ہے، خطبہ غدیر۔ اس خطبہ غدیر میں ایک بار نہیں کئی مرتبہ مسلمانوں سے عہد لیا، پکا وعدہ لیا کہ تم علی کو میرے بعد مولا مانو گے۔ ایک بار نہیں، اس خطبے کو پڑھیے، کئی مقام پر نبی اکرم نے وعدہ لیا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ علی سے کہا اے علی ایک خیمے میں بیٹھ جاؤ، اور حکم دیا اصحاب کو جاؤ علی کو امیر المؤمنین کہہ کے مبارکباد دو۔ اور سب سے پہلے شیخین سے کہا، خلیفہ اول اور خلیفہ دوم سے کہا جاؤ علی کو مبارکباد دو امیر المؤمنین کہہ کے۔ تو فوراً ہی کیا کہا کہ یہ امیر المؤمنین آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ توجہ رکھیے گا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی طرف سے بھی ہے اور میری طرف سے بھی ہے، دونوں کی طرف سے یہ امیر المؤمنین ہے۔ صرف اتنا جملہ کہا کہ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے آیت آئی۔ کیا آیت آئی؟ اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم لا تنقضوا الایمان بعد تأکیدها۔ ان دونوں خلیفہ کے بارے میں آیت آئی ہے، تعریف میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے اللہ نے کہا وعدہ کرنے کے بعد اوفوا بعہد اللہ، اپنے وعدے کو وفا کرو۔ اذا عاہدتم، جب تم عہد کر لو، خطبہ پہلے دے چکے تھے، عہد لے چکے تھے، اور وہیں پر جب یہ کہا جاؤ امیر المؤمنین کہہ کے مبارکباد دو، تو یہ سوال کیا۔ بس اسی سوال سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دل میں کچھ تھا، ورنہ سوال ہی نہ کرتے۔ وہ حارث بن نعمان فہری ہے جس کے اوپر پتھر آیا تھا، اس کا قصہ تو الگ ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے چونکہ وہیں پہ پتھر آیا اور وہیں پہ ہلاک ہو گیا تھا میدان غدیر ہی میں۔ لیکن میدان غدیر میں ایک دو نہیں بہت سے ہلاک ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہلاک ہوئے کہ وہیں پہ مر گئے، اور کچھ ایسے ہلاک ہوئے کہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے۔ تو یہ آیت آئی کہ جب تم عہد کر لو تو اپنے عہد کو توڑو نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ منا میں دیا ہے وہ یہی عہد و پیمان، توجہ رکھیے گا، جو نبی اکرم نے میدان غدیر میں 1.25 لاکھ حاجیوں سے لیا تھا، جس میں اصحاب بھی تھے، انصار بھی تھے، اہل بیت بھی تھے، خاندان والے بھی تھے، سارے تھے۔ ان حاجیوں کے مجمع میں عہد و پیمان لیا تھا نا منا میں 58 ہجری۔ امام حسین علیہ السلام نے واقع کربلا سے 2 سال پہلے میدان منا میں ایک عظیم خطبہ دیا ہے۔ 58 ہجری میں میدان منا جب حج کے لیے گئے، اور کس طرح یہ خطبہ دیا، آپ نے حکم دیا آپ کے ساتھ جو آپ کے خاندان کے تھے افراد، بنی ہاشم سے مرد اور عورت، آپ کے چاہنے والے، آپ کے شیعہ، وہ تو تھے ہی ساتھ میں، اس کے علاوہ آپ نے صحابہ کو جو اس وقت موجود تھے، اصحاب کو بلایا، 700 انصار کو بلایا،
200 تابعین تھے، مینا میں اپنے خیمے میں اکٹھا کیا سب کو. جو روایت میں ہے 700 انصار، 200 تابعین اور اس کے علاوہ اصحاب اور بنی ہاشم سے مرد و عورت، آپ کے چاہنے والے شیعہ، سب کو اکٹھا کیا. جب سب خیمے میں اکٹھا ہو گئے تو میدان مینا میں امام حسین علیہ السلام نے یہی جو نبی اکرم نے عہد لیا تھا، یہ عہد بھی اور اس کے علاوہ بھی مختلف مقام پر نبی اکرم نے جو مولائے کائنات کے متعلق فرمایا تھا، اور قرآن مجید میں جو آیتیں علی کی شان میں، علی کی فضیلت میں نازل ہوئی تھی، ان آیتوں کی تلاوت فرمائی. سب کو اکٹھا کر کے جو آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی تھی تلاوت کی. صرف تلاوت ہی نہیں، ترجمہ کیا، ان آیات کی تفسیر کی. اسی طرح سے وہ تمام نبی کے ارشادات جو آپ کے والد علی مرتضیٰ، جو آپ کی والدہ فاطمہ زہرا، جو آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ، جو خود امام حسین علیہ السلام اور دیگر اہل بیت کے بارے میں نبی کے ارشادات تھے، ان ارشادات کو بھی بیان فرمایا. اور سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا قالو اللہم، یعنی سب سے کہا کیا تم نے یہ سنا ہے کہ نبی نے فرمایا ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا خدا کی قسم ہاں ہم نے سنا ہے. قد سمعنا و شہدنا، ہم نے سنا ہے اور ہم اس کے گواہ بھی ہیں. یہ تمام نے کہا، اصحاب نے، انصار نے اور تابعین نے کہا کہ یہ باتیں ہم نے ان اصحاب سے سنی ہیں کہ جن پر ہمیں اطمینان ہے، جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ آیتیں اور یہ حدیثیں علی کی شان میں ہیں. پھر اب سلیم کہتے ہیں کہ اس خطبے کے اندر امام حسین علیہ السلام نے 14 بار قسم دی ہے. جتنے لوگ تھے جو میں نے بیان کیا، 700 انصار تھے، 200 تابعین تھے، اصحاب تھے، بنی ہاشم سے مرد و عورت تھے، شیعہ تھے، چاہنے والے، سب کو اکٹھا کیا تھا. 14 مرتبہ قسم دلا کر کے پوچھا ہے. سلیم کہتے ہیں کس طرح سے قسم لی ہے؟ 14 بار، اور ہر بار سب نے تصدیق کی ہے. آپ نے جو خطبہ دیا یہاں سے آغاز کیا. آپ فرماتے اما بعد فإن هذا الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم. اس باغی نے، اس سرکش نے طاغی کا لفظ استعمال کیا ہے. اس سے مراد کون ہے؟ معاویہ ہے. اللہ میدان مینا میں دیا ہے. ایسا نہیں ہے یہ خطبہ جو مخفی رہا ہو، ہماری کتابوں میں سب موجود ہے. کیا کہا؟ یہیں سے آغاز ہی کیا. خدا کی حمد و ثنا کے بعد اما بعدو فإن هذا الطاغية، یہ طاغی، یہ سرکش، یہ باغی، یہ ظالم، جو بھی ترجمہ کیجئے، قد فعل بنا وبشیعتنا، اس نے ہمارے ساتھ، ہمارے شیعوں کے ساتھ جو کیا ہے، ماں جو کچھ بھی کیا ہے، قد رأیتم، تم لوگوں نے دیکھا، وعلمتم، تمہیں علم ہے، وشہدتم، تم اس کے گواہ ہو، جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے. وَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، آج میں چاہتا ہوں تم سب سے سوال کروں ایک چیز کے بارے میں، اور تم سب لوگ، امام فرما رہے ہیں ان صدقت فصدقونی، اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میری تصدیق کرنا، وَإِن كَذَبْتُ فَكَذِّبُونِی، اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے جھٹلا دینا. یعنی امام حسین نے یہ جو خطبہ دیا ہے مینا میں، پورا اختیار دے دیا
کہ ایک چیز کے بارے میں سوال کروں گا، اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میری تصدیق کرنا، اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، جھوٹ کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ جھوٹ تو ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو اختیار دیا کہ اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہو تو تم مجھے جھٹلا دینا، یہ نہیں کہ خاموش بیٹھے رہو۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ پھر کہتے ہیں وَأَسْأَلُكُمْ بِحَقِّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میں تم سے سوال کرتا ہوں جو اللہ کا حق تمہاری گردن پہ ہے، وَبِحَقِّ رَسُولِ اللَّهِ، اور جو رسول خدا کا حق تمہاری گردن پر ہے، وَقَرَابَةِ مِن نَبِيِّكُمْ، اور میری قرابت جو نبی سے ہے اس کا واسطہ، اس حق کا واسطہ میں تم سے کہتا ہوں کیا ما سترتم مقامی ھذا، آج کے اس واقعے کو پنہا نہ رکھنا۔ امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پوشیدہ نہ کرنا، ما سترتم مقامی ھذا، آج میں جو کچھ بھی بیان کروں گا اس پہ پردہ نہ ڈالنا، اس کو چھپانا نہیں، اس کو آشکار کرنا۔ وَوَصَفْتُمْ مَقَالَتِي، اور میرے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، میرے اس پیغام کو وَصَفْتُمْ مَقَالَتِي، میرے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ وَدَعَوْتُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب لوگ اجمعین، ایک نہیں، جتنے وہاں پر اکٹھا ہیں، جن کو اکٹھا کیا امام حسین علیہ السلام نے، کیا کہا؟ دعوتم اجمعین، تم سب من قبائلکم، جب اپنے شہروں میں پلٹ کر کے جانا تو تمام قبائل کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا۔ توجہ رکھیے گا، تمام قبائل کو، قبائل میں سے کون سے؟ وہ قبائل من امنتم من الناس، کہ جن پر تمہیں بھروسہ ہے، اطمینان ہے، ان تک میری یہ تقریر، میرا یہ پیغام پہنچا دینا۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے، ابھی جو باتیں ہم نے پیش کی اس میں اس انداز سے یہی بات آئی ہے کہ آپ نے فرمایا، جب یہ سب تذکرہ کر دیا تو آپ فرماتے ہیں اس مقالتی، میری اس تقریر کو، میرے اس پیغام کو سنو، وَاكْتُبُوا قَوْلِي، اور میری باتوں کو لکھ لو، فَارْجِعُوا إِلَىٰ أَمْصَارِكُمْ وَقَبَائِلِكُمْ، اپنے شہروں اور قبیلوں میں پلٹ کر کے جاؤ، اور جانے کے بعد فمن امنتم من الناس ووثقتم بہ، لوگوں میں سے جن پر تمہیں بھروسہ ہے، اطمینان ہے، تو تم کیا کرو؟ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ حَقِّنَا، ہمارے حق کے بارے میں جو تم کو علم ہو جائے گا یہاں پر، ہمارے حق کو جا کر کے ان تک پہنچانا، بیان کرنا، قبیلوں میں شہروں میں جا کر کے اس پہ پردہ نہ ڈالنا، اس کو پوشیدہ نہ کرنا۔ وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ، یہ جملہ سنیے، وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَن يَدْرُسَ هَذَا الْأَمْرُ وَيَذْهَبَ الْحَقُّ وَيُغْلَبَ، مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ مسئلہ امامت کو ہونا نہ ہو جائے، وَيَذْهَبَ الْحَقُّ، اور حق علی مٹ نہ جائے، پامال نہ ہو جائے۔ منا کا خطبہ ہے، سنا ہوگا یا نہیں سنا ہے تو پہلی بار امام کی خواہش تھی کہ ہماری یہ بات قبیلوں تک، شہروں تک پہنچے، لیکن نہیں ہم لوگ پہنچا سکے۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ جو نہیں سنے ہیں کہ خطبہ منا کیا ہے اور خطبہ منا میں مولا نے کیا فرمایا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ انی اتخوف، اس جملے پہ توجہ دیجیے، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ امر سے مراد کیا ہے؟ مسئلہ امامت کو ہونا نہ ہو جائے، اس کے اوپر پردہ نہ ڈال دیا جائے، وَيَذْهَبَ الْحَقُّ، اور علی کا حق کہیں مٹ نہ جائے، پامال نہ ہو جائے، وَيُغْلَبَ، کہیں مغلوب نہ ہو جائے، وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، جبکہ اللہ اپنے نور کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہے، اگرچہ کافروں کو یہ ناگوار ہے، ناپسند ہے، اللہ اس نور کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا، اور اللہ ہی نے پہنچایا۔ اتنی پابندیاں فضائل علی پر، ولایت علی پر کی گئی، 70,000 ممبروں سے لعنت بھجوائی گئی، لیکن یہ نور خدا تھا، اللہ نے اس نور کو باقی رکھا اور باقی رکھے گا، ولو کرے الکافرون۔
الکافرون ولو کرہ المشرکون، چاہے کافرین کو یہ بات ناگوار کیوں نہ ہو، مشرکین کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ پھر اس کے بعد جب یہاں تک فرما چکے پھر ایک ایک کر کے آیت پڑھی، جتنی بھی آیتیں علی کی شان میں تھیں بیان کیا، ترجمہ کیا، تفسیر کی، نبی کے ارشادات جو آپ کے والد کے متعلق تھے، فاطمہ زہرا کے بارے میں، امام حسن خود آپ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، ان سب کو بیان کیا اور پھر ان سے کہتے ہیں انشدکم اللہ، میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا ایسا نہیں ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا، اصحاب نے، انصار نے کیا کہا؟ قالوا اللہم نعم، سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا خدا کی قسم ہاں ایسا ہی ہے، قد سمعنا و شہدنا، ہم نے سنا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے فضائل دیکھا بھی ہے۔ یعنی جب نبی فرما رہے تھے جو اصحاب تھے اور تابعین نے کہا ہم نے معتبر اور معتمد اور ثقہ اصحاب سے یہ باتیں سنی ہیں۔ اب سلیم کی حدیث جو سلیم نے بیان کیا ہے، راوی اس کے سلیم ہیں، سلیم کہتے ہیں قال، امام نے فرمایا انشدکم اللہ، میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، اتعلمون ان علی ابن ابی طالب کان اخا رسول اللہ، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ علی ابن ابی طالب رسول کے بھائی تھے؟ ہین آخا بین اصحابہ، جب اصحاب کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا تھا، عقد اخوت باندھا تھا، تو اس وقت فآخا بینہ و بین نفسہ، اپنے اور علی کے درمیان عقد اخوت بڑھا تھا، یعنی علی کو اپنا بھائی بنایا تھا۔ سبحان اللہ، رشتے میں تو بھائی تھے ہی، لیکن وہ عقد اخوت جو کچھ اصحاب یا کچھ مسلمانوں کے درمیان رشتہ قائم کیا تھا، امام حسین فرما رہے ہیں کیا تم لوگ یہ جانتے ہو؟ اور پھر کہتے ہیں وقال، عقد اخوت پڑھنے کے بعد نبی اکرم نے فرمایا یا علی انت اخی، تم میرے بھائی ہو، وانا اخوک فی الدنیا والآخرہ، میں تمہارا بھائی ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صلوات پڑھتے پھر اس کے بعد فرمایا انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ، سب جب یہ کہا تو سب نے ایک زبان ہو کے کہا قال اللہم نعم، خدا کی قسم ہاں ایسا ہی ہے۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا نا کہ میں تم سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ چیز کیا ہے؟ فضائل علی ہیں، وہ چیز دوسری چیز نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس پورے خطبے میں صرف علی کے متعلق سوال کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر اس میں سچ کہوں تو میری تصدیق کرنا، اور اگر میں غلط کہوں تو تم مجھے جھٹلا دینا، میری بات کو قبول نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا انشدکم اللہ، میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشترا موضع مسجدہ و منازلہ، کیا تم جانتے ہو کہ رسول خدا نے مسجد اور اپنے گھر کی زمین کو خریدا؟ توجہ رکھیے گا کہ کدھر امام حسین لے جانا چاہ رہے ہیں۔ مسجد اور اپنے گھر کی زمین کو خریدا، فابتنعہ، پھر اس کے بعد اس کو تعمیر کیا، ثم ابتنع فیہ عشرۃ منازل، پھر اس کے بعد رسول خدا نے مسجد تعمیر کیا اور مسجد کے اندر 10 گھر بنائے، تسعۃ لہ، 9 گھر خود رسول کے لیے تھے، وجعل عاشرھا فی وسطھا لعلی، اور 10واں گھر ان 10 گھروں کے بیچ میں میرے والد کے لیے قرار دیا۔
کیا کہنے ثم صد كل باب شارع الى المسجد، پھر اس کے بعد تمام گھروں کے دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے تھے تمام دروازوں کو نبی اکرم نے بند کر دیا، الا بابا، ابھی سوائے میرے والد کے دروازے کے، تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ فتکلما عن ذلک من تکلما، تو پھر جب تمام دروازوں کو بند کر دیا صرف میرے والد کے دروازوں کو کھلا رکھا، لوگوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، جس کو جو کہنا تھا اس نے کہا۔ وقال، تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما صدقت ابوابکم وفتحت بابہ، میں نے تمہارے دروازے کو نہیں بند کیا ہے اور نہ ہی علی کے دروازے کو کھولا ہے، ولکن اللہ امرنی بسد ابوابکم وفتح بابہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے گھروں کے دروازوں کو بند کر دوں اور علی کے دروازے کو کھلا رکھوں۔ کیا بات ہے، کیا الناس ان يناموا في المسجد، پھر لوگوں کو منع کر دیا کہ مسجد میں کوئی نہیں سوئے گا غیرہ، سوائے میرے والد کے، اور پھر اس کے بعد میرے والد مسجد میں سویا کرتے تھے۔ منزلہ فی منزل رسول اللہ، میرے والد کا گھر رسول کے گھر میں تھا۔ کانا لرسول اللہ ولہ فیہ اولاد، رسول خدا اور میرے والد کی بھی اولاد اسی مسجد میں پیدا ہوئی۔ کیا بات ہے، اس مطلب کی طرف اشارہ ہے، یعنی طہارت اتنی زیادہ تھی کہ دوسروں کو مسجد میں سونے کی اجازت نہیں تھی، لیکن رسول اور میرے والد کی اولاد مسجد میں پیدا ہوئی۔ صلوات پڑھ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، بآواز بلند صلوات۔ قالوا اللہم نعم، سب نے جتنے تھے سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا خدا کی قسم ہاں ایسا ہی ہے۔ سب سے امام حسین تصدیق لے رہے ہیں، اقرار لے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا انشدکم اللہ، چونکہ قسم لے رہے تم کو اللہ کی قسم، ہم جیسے کہتے نہیں اللہ کی قسم، انشدکم اللہ، تم کو اللہ کی قسم ہے۔ اتعلمون عمر ابن خطاب حرسا علی قوت قدر عینہ، کیا تم جانتے ہو، تمہیں یہ علم ہے کہ عمر ابن خطاب یہ چاہتا تھا کہ مسجد کی طرف آنکھ کے دیکھنے بھر کا ایک سوراخ چھوڑ دیا جائے کہ جس سے یدعوہا فی منزلہ الی المسجد، کہ جس سوراخ کے ذریعے سے مسجد میں دیکھے، مسجد میں نگاہ ڈالے، فابا علیہ، رسول خدا نے منع کر دیا، روک دیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان ابنیا مسجدن طاہرن، ایک پاک و پاکیزہ میں مسجد بناؤں، لا یسکنہ غیری و غیر اخی و بنی ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ایک پاک و پاکیزہ مسجد بناؤں کہ جس میں کوئی دوسرا نہ رہ سکے میرے سوا، میرے بھائی کے سوا اور ان کی اولاد کے سوا، اور کے لیے اجازت نہیں ہے۔ قال اللہم نعم، سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا خدا کی قسم ہاں ایسا ہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ پھر اس کے بعد فرمایا انشدکم اللہ، میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں اور تم سے پوچھتا ہوں اتعلمون، کیا تمہیں یہ علم ہے
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبہ یوم غدیر خم، کہ میرے بابا کو رسول خدا نے غدیر خم میں منصب امامت پر، منصب ولایت کے لیے منصوب کیا، معین کیا ہے۔ فنادا لہو بالولایا، اور ان کی ولایت کا اعلان کیا ہے غدیر خم میں۔ کیا اعلان کیا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا واطرد حق حیث ما دار۔ میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اے میرے معبود، تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، تو اس کی نصرت کر جو علی کی نصرت کرے، تو اس کا برا چاہ جو علی کا برا چاہے۔ اے میرے معبود، حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جائے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ اعلان کر دیا میرے نانا نے میرے بابا کے متعلق، پھر رسول خدا نے فرمایا لِيَبْلُغَ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ، اس بات کو جو غدیر میں ہوئی ہے، اس کو جو حاضر ہیں ان تک پہنچائیں جو غائب ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ حاضرین کے ذریعے سے جو غائبین تھے ان تک پہنچایا۔ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا قالوا اللہم نعم، ہاں ایسا ہی ہے خدا کی قسم۔ پھر اس کے بعد فرمایا انشدکم اللہ اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال له فی غزوۃ تبوک، کیا تم جانتے ہو، میں تم کو اللہ کی قسم دے رہا ہوں کہ رسول خدا نے غزوہ تبوک میں میرے والد کے بارے میں فرمایا ہے قال له فی غزوۃ تبوک، لہو یعنی علی کے بارے میں غزوہ تبوک میں فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون بن موسیٰ، اے علی تمہارا مقام میرے لیے وہی ہے جو ہارون کے لیے موسیٰ کا تھا۔ اور پھر فرمایا وَأَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، اور تم میرے بعد تمام مؤمنین کے لیے ولی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا ہاں خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ اور پھر فرمایا انشدکم اللہ، میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین دعا النصارى من اہل نجران الى مباہلہ، عربی ہے لیکن سمجھ گئے ہوں گے، برابر مجلسوں سنتے رہتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ علم ہے کہ جب رسول خدا نے نصارہ کو جو نجران کے تھے مباہلہ کی دعوت دی، جانتے ہو نا، جب مباہلہ کی دعوت دی لم یات الا بہی و بصاحبتہ، وقت نہیں ہے اس وقت جب دعوت دی تو اپنے ساتھ رسول کس کو لے کر کے گئے؟ الا بہی، کسی کو نہیں لے گئے، صرف علی کو لے گئے، وہ صاحبتہ ہی ان کی زوجہ کو لے گئے، وقت نہیں ہے ان کے دونوں بیٹوں کو لے کے گئے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ قال اللہم نعم، سب نے ایک زبان ہو کے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ صلوات پڑھتے پر اور پھر فرمایا انشدکم اللہ، اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ میں نے کہا نا 14 بار قسم دلائی، معمولی چیز نہیں ہے۔ پھر کیا کہا کیا تمہیں علم ہے اس بات کا کہ رسول خدا نے ان رسول اللہ دفع یوم خیبر، خیبر کے دن دفع الیہ اللواء، پرچم میرے بابا کو دیا تھا، اور پرچم دینے سے پہلے میرے
نانا نے میرے بابا کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ لَأَدْفَعُهُ إِلَىٰ رَجُلٍ، یہ علم میں کل اسے دوں گا، إِلَىٰ رَجُلٍ، اس مرد کو دوں گا، يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، کرار غیر فرار، جو کرار پر پڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، فرار کرنے والا نہیں ہوگا، یفتح اللہ علی یدیہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح و ظفر عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، قال اللہم نام، سب نے کہا خدا کی قسم ایسا ہی ہے، پھر قسم دی، انشدکم اللہ اتعلمون ان رسول اللہ بعثہ ببراءۃ، کیا جانتے ہو یہ کہ رسول خدا نے سورہ براءت میرے بابا کو دیا تھا؟ مشرکین مکہ کے درمیان تبلیغ کرنے کے لیے میرے بابا کو دیا تھا، بعثہ ببراءۃ وقال لا یبلغ عنی الا انا ورجل منی، اس کی تبلیغ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، یا میں کروں گا یا وہ مرد کرے گا، رجل منی جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ صلوات پڑھ محمد اور جب یہ کہا پھر سب نے کہا خدا کی قسم ہاں ایسا ہی ہے، سب اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا انشدکم اللہ، میں تم کو قسم دیتا ہوں، اتعلمون ان رسول اللہ لم تنزل به شدۃ قط، کیا تم جانتے ہو کہ رسول خدا پر جب بھی کوئی مشکل آن پڑتی تھی، رسول خدا جب بھی مشکل میں ہوتے تھے کسی اور کو نہیں بھیجتے تھے، الا قدمہ اللہ، اس مشکل کے لیے میرے بابا کو بھیجتے تھے، علی ابن ابی طالب کو بھیجتے تھے۔ کیوں بھیجتے تھے؟ ثقتاً بہ، چونکہ رسول کو اپنے بھائی پہ پورا بھروسہ تھا، کسی دوسرے پہ نہیں تھا، ثقتاً بہ۔ اور یہی نہیں بلکہ جب مشکل آتی تھی امام حسین فرماتے ہیں لم یدعو باسمہ، کبھی علی کو ان کے نام، میرے بابا کو کبھی ان کے نام سے نہیں بلاتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ یا اخی، اے میرے بھائی، ودعو لی اخی، کیا یہ کہتے تھے میرے بھائی کو بلا دو؟ واہ واہ واہ، علی کا نام رسول بھی نہیں لیتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یا اخی، اے میرے بھائی۔ اور اگر کسی سے کہتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ ابو الحسن کو بھیج دو، علی کو بھیج دو، بلکہ کہتے تھے ودعو لی اخی، میرے بھائی کو بلا کر لے آؤ۔ تو سب نے کہا قال اللہم نعم، خدا کی قسم ہاں ایسا ہی ہے، پھر قسم دلائی، اشہدکم اللہ، میں تم کو قسم دیتا ہوں اللہ کی، اتعلمون، کیا تمہیں اس چیز کا علم ہے کہ رسول خدا نے جب فیصلہ کیا قضا بینہ و بین جعفر و زید، مولا کے درمیان جعفر اور زید کے درمیان فیصلہ کیا، تو فیصلہ کرنے کے فوراً بعد فرمایا یا علی انت منی و انا منکا، اے علی میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، وانت ولی کل مومن بعدی، اور تم میرے بعد ہر مومن کے لیے ولی ہو۔ اور پھر اس کے بعد سب نے کہا خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ پھر امام حسین نے قسم دلائی، اشہدکم اللہ اتعلمون انہو کانت لہو من رسول اللہ کل یوم خلوت، کیا تمہیں یہ علم ہے میرے بابا کے لیے ہر روز ایک وقت معین کیے تھے رسول خدا کہ جس میں رازدارانہ گفتگو کرتے تھے، وَكُلَّ لَيْلٍ دَخْلَةٌ، اور ہر رات میں ایک خصوصی نشست ہوتی تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اِذَا سَأَلَهُ أَعْطَاهُ، جب میرے باپ تھے، وَإِذَا سَكَتَ أَبْدَاهُ، اور جب میرے بابا خاموش رہتے تھے تو
میرے نانا خود تحریک گفتگو فرماتے تھے، اپنی طرف سے بیان کرتے تھے، کیا ایسا نہیں ہے؟ سب نے کہا ہاں خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں تم کو میں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضلہ علی جعفر و حمزہ، میرے بابا کو جعفر اور حمزہ پہ فضیلت نہیں دی؟ حین قال لفاطمہ علیہ السلام، جب فاطمہ علیہ السلام سے میرے نانا نے یہ فرمایا زوجتک خیر اہل بیتی، اے بیٹی فاطمہ میں نے تمہاری شادی اپنے اہل بیت میں سب سے بہتر سے کی ہے، اہل بیت میں جو سب سے افضل تھا اس سے شادی کی ہے۔ اقدم مسلمن، جو اسلام میں سب سے پہلے اسلام لایا ہے، وہ اعظمہم علما، جو علم و بردباری میں سب سے عظیم ہے، وہ اکثرہم علما، جو علم میں سب سے زیادہ ہے۔ سب نے کہا خدا کی قسم ہاں ایسا ہی ہے۔ اب پھر امام حسین فرماتے ہیں میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ کیا میرے نانا نے، رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سید و سردار ہوں، و اخی علی سید العرب، اور میرا بھائی علی سید عرب ہے، و فاطمہ سیدت نساء اہل الجنہ، اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، والحسن والحسین ابنایا سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن و حسین میرے یہ دو بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ قال اللہم نعم، سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا ہاں خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے تھوڑی دیر کے لیے ساتھ دیجئے، دو تین جملے اور رہ گئے ہیں جو خطبہ منا میں دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں انشدکم اللہ، میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرہ بغسلہ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ جِبْرِيلِ يُعِينُهُ عَلَيْهِ، کہ رسول خدا نے حکم دیا تھا کہ مجھے اے علی تم مجھے غسل دینا، اور یہ بھی خبر دی تھی کہ جب تم مجھے غسل دو گے تو اَنَّ جِبْرِيلِ يُعِينُهُ عَلَيْهِ، اس غسل دینے میں جبریل تمہاری مدد کریں گے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا ہاں خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ پھر آخری جملہ فرمایا اتعلمون، کیا تمہیں علم ہے اس بات کا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر خطبۃ خطبہا، آخری جو خطبہ دیا تھا اس خطبے کے آخر میں رسول خدا نے فرمایا تھا انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے وہ اہل بیتی اور میرے اہل بیت ہیں، وتمسکوا بہما، ان دونوں سے تم متمسک رہو، لن تضلوا بعدی، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ امام حسین کے خطبے کا آخری جملہ تھا۔ خطبہ تمام کیا، سب منتشر ہو گئے اور چلے گئے، یہ پیغام لے کر کے گئے۔ نبی اکرم نے ساری زندگی جو فرمایا تھا کہ میں تو گرا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور ہمارے اہل بیت ہے، ہماری عطرت ہے۔ امت نے جس طرح سے نبی کی عطرت کو، اہل بیت کو پاش پاش کیا، کسی کی امت نے اس طرح سے اپنے نبی کی اولاد کو اس طرح سے نہیں ستایا۔ اگر رسول یہ کہہ کے گئے ہوتے کہ میری عطرت کو، اہل بیت کو تم تکلیف پہنچانا، تو بھی اتنی تکلیف نہ پہنچاتے جتنا رسول سفارش کر کے گئے تھے، وصیت کر کے گئے تھے، اپنے اہل بیت کے بارے میں اس طرح سے پاش پاش کیا کہ رسول کے آنکھ بند ہوتے ہی رسول نے جس کو اپنا جگر کا ٹکڑا کہا تھا اس کے جگر کو پاش پاش کر دیا، جلتا جلتا ہوا دروازہ گرایا، کیل سینے میں چبھ گئی،
رسالت ادا کیا. پھر اس کے بعد علی کے سر پہ ضربت لگی. امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا, جگر کے ٹکڑے کر گرے. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو اصحاب و انصار کے ساتھ شہید کر دیا. اور اسی پر اکتفا نہ کی, ارے خیموں میں آگ لگائی, مال استعمال کرو گا. اور ان بیویوں کو جن کے سروں کو کبھی آفتاب نے آسمان نے بھی نہ دیکھا ہو, ان کے سروں سے چادریں چھین انہیں اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام پھرایا. کتنا ظلم کیا ہے اہل بیت پر, اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا. ارے امام سجاد سے جب سوال کیا کسی نے, مولا آقا آپ کو سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہنچی ہے؟ امام سجاد نے توب کر کے کہا الشام الشام الشام. یا دوسری روایت میں آیا توب کر کے کہا ارے میں شام سے امان چاہتا ہوں, شام سے امان چاہتا ہوں, شام سے امان چاہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ نے نعمان بن منذر مدائنی سے بیان کیا اس سفر کربلا میں, یعنی کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک یہ جو سفر رہا ہے, اس میں 7 مصیبتیں شام میں ایسی پڑی ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں پڑی. ایک ایک کر امام سجاد نے بیان کیا. ارے امام سجاد یہ کہے کہ 7 مصیبتیں ایسی ہیں, فرماتے ہیں پہلی مصیبت یہ ہے کہ جب ہم شام میں داخل کیے گئے, اشقیاء یہ ظالم ستمگر شمشیر برہنہ اور نیزے لے کر آئے, ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا, نیزے کی نوک سے ہمیں تکلیف پہنچا رہے تھے اور ڈھول بجا رہے تھے اس طرح سے. اور دوسری مصیبت یہ ہے, ستم تو یہ ہے کہ شہداء کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا تھا. ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہمارے بابا اور چچا کے سروں کو ادھر رکھتے تھے کہ جہاں پر ہماری پھپھی زینب ام کلثوم کی ہماری ہوتی تھی دیکھ کے تو جاتی تھی. میرے بھیا علی اکبر اور قاسم کے سروں کو ادھر رکھتے تھے جدھر میری بہنوں کی ہماریاں ہوتی تھی, اور سروں کے ساتھ کھیلتے تھے, کھلواڑ کرتے تھے سروں کے ساتھ. کبھی زمین پہ پٹک دیتے تھے اور کبھی سروں کو گھوڑوں کی ٹانگوں کے بیچ میں رکھ دیتے تھے. پھر امام سجاد فرماتے ہیں تیسری مصیبت یہ ہے جب ہم شام میں چھتوں سے شام کی عورتیں گرم پانی اور آگ کے شعلے پھینک رہی تھی. ایک آگ کا شعلہ میرے امامے پہ آیا, ارے ہمارے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے, اس شعلے کو میں دھکا نہ سکا, میرا امامہ جلا جس سے میرا سر بھی جل گیا تھا. پھر بیان فرمایا چوتھی مصیبت یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں شام کے بازاروں میں لے جاتے تھے اور یہ آواز دیتے تھے ان کا اسلام میں کوئی اعتراف نہیں ہے, ہمیں لوگ کھینچتے تھے. اور پانچویں مصیبت یہ ہے کہ ہم سب کو ایک رسی میں باندھ کر پھر یہود و نصارہ کے علاقوں میں لے جاتے تھے اور یہ آواز دیتے تھے یہ وہ ہے کہ جن کے باپ دادا نے تمہارے باپ دادا کو قتل کیا ہے, آؤ ان سے انتقام لے لو. امام فرماتے ہیں اے نعمان, اس پر کیا ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی تھی ہمیں لکڑی سے مارتا تھا, پتھر سے مارتا تھا, مٹی کے ڈھیروں سے مارتا تھا. پھر امام فرماتے ہیں چوتھی مصیبت یہ ہے کہ ارے ہمیں پردہ
کوئی سرپرست نہ ہو، جبکہ میرے نانا رسول خدا، میرے بابا، میرے دادا علی مرتضی اور میرے بابا سید الشکار